فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فزعمي رسول الله بطرفي الكساء وعومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وجل ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على جبرائيل يا رب محمد. أتأذن لي أن أحبط على الأرض لأكون
تكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله أنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعلي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على قال علي محمد رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال علي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاک اللہ برائے پشتوبی امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم باری دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عبادت کا سرانجام عام ہوا عین سے عین عبادت کا لام وہ لام کے جس لام سے لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی یہ سیاور ہوئے
مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا سے درود محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مخالفت پر زمانہ تھا اس طرف لیکن مخالفت پر زمانہ تھا اس طرف لیکن وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے تھے سن لے زمانہ سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے بابا
آواز بلند علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وطن میں جب حرام شاہ نامدار آئے، وطن میں جب حرام شاہ نامدار آئے، ملول مضطر و بےتاب و بے قرار آئے، جناب عابد بیمار اشک بار آئے، نبی کی قبر مطہر پہ سوگوار آئے، بکا سے روضہ عالی وقار ہلنے لگا، وہ کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا، فوغا وہ کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا، کوئی پکاری کے نانا فلک ستائی ہوں، میں شرم سے یہاں آنے میں تھر تھرائی ہوں، یہ نظر آپ کے روضے پہ لے کے آئی ہوں، کہ ابن شیر خدا کی ثنا دلائی ہوں، اخی کی لاش پہ میں کربلا میں رو آئی، تمہارے لال کو دشتے بلا میں کھو آئی، تمہارے لال کو دشتے بلا میں کھو آئی، کسی کا گل تھا کہ بازار میں گئی نانا، شتر پہ بلوائے کفار میں گئی نانا، غضب ہے مجلس میں خال میں گئی نانا، یزید نحس کے دربار میں گئی نانا، شفیع کی بزم میں کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، ہزار ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا، ہزار ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا، سفر میں قاسم بے پر بے مر گئے اسرا، پھوپھی کے دونوں وہ دل بر بھی مر گئے
مر گئے سغرا تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے سغرا نبی کا لال بھی سب اقربا بکر ہوئے علی کے شیر تمہارے چچا بکر ہوئے علی کے شیر تمہارے چچا قتل ہوئے وطن میں جب محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پیاسی سی ہے آواز اذان کس نے کہی ہے پیاسی سی ہے آواز اذان کس نے کہی ہے زینب ذرا پہچان یہ اکبر تو نہیں ہے ننھا سا ایک سر نیزہ جو رکا ہے ننھا سا جو ایک سر نیزہ جو رکا ہے اے مادر شیر اصغر تو نہیں ہے کیوں نہیں کوئی مجھ کو بتاتا تم ہی بتاؤ اے سجاد کیوں نہیں کوئی مجھ کو بتاتا تم ہی بتاؤ اے سجاد بابا سے کیا اب نہ ملوں
تم ہی بتاؤ اے سجاد، مر کر بھی کیا قید رہوں گی، تم ہی بتاؤ اے سجاد۔ میں نے کہا کیوں روتے ہیں سب، کیوں خاموش سکینہ ہے، میں نے کہا کیوں روتے ہیں سب، کیوں خاموش سکینہ ہے، مر ہی گئی کیا میری سکینہ، تم ہی بتاؤ اے سجاد۔ زینب نے ہاتھوں پر لے کر لاش سکینہ رو کے کہا، کیسے کروں گی دفن و کفن، اب مجھ کو بتاؤ اے سجاد۔ میلے ہیں رخسار ابھی تک، خون ہے بہتا کانوں سے، غسل کرانا ہے اب اس کو، پانی منگاؤ اے سجاد۔ جلا ہوا کرتا ہے پہنے، سر پر میرے ردا بھی نہیں، کیسے اس کو دوں گی کفن، میں کفن لگاؤ اے سجاد۔ قید ہی کچھ ایسی ہے بیٹا، غسل و کفن تو کیا ہوگا، بس ایک کونے میں ننھی سی قبر بناؤ اے سجاد۔ کیسے اندھیری قبر ہے بیٹا، کیسا یہ سناٹا ہے، تاریکی سے ڈر نہ جائے، دیا جلاؤ اے سجاد۔ نوحہ پڑھنے شام جائے، شام سے پھر واپس نہ آئے، نوحہ پڑھنے شام جائے، شام سے پھر واپس نہ آئے، نوحہ پڑھنے کاظم کو بھی قبر
نے کچھ اس طرح دیا زینب کو. کیا اجر دیا ہے؟ اجر امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو. سال بھر قید میں مہمان رکھا زینب کو. اجر امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو. قیامت کا اشارہ ہے. شمر نے سے اتاری ہے کہ پھر شام تلک شمر نے سے اتاری ہے کہ پھر شام تلک ڈھونڈتی رہ گئی زینب کی رضا زینب کو. اور شاہزادی کو پکارا گیا قیدن. یہ لقب دوسرا کو فے میں ملا زینب کو. عجیب مسائل ہے. نو کے نیزہ سے گرا جاتا ہے شبیر کا سر. کوئی پتھر تو نہیں آ کے لگا زینب کو. کربلا ہونے میں کب وقت لگا ہے اتنا جتنا بازار گزرنے میں لگا زینب کو. آخر دو شعر. دیکھتی رہ گئی شبیر پہ چلتا خنجر. دیکھتا رہ گیا مقتل میں خدا زینب کو. بہت سلامت رکھے اپنے اکبر صاحب کو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے. کم نہ تھا موت سے کم نہیں تھا دین کا بازار میں آنا کہیں سے بھی. موکم نہ تھا موت سے بازار میں آنا اکبر. کیوں آئی بی بی بازار میں؟ پھر بھی عابد کے لیے جینا پڑا زینب کو. اجر
رحمت کچھ اس طرح دیا زینب کو، سال بھر قید میں مہمان رکھا زینب کو۔ صلوات پڑھیے محمد محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل قوما إن شانك لأبتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ Dosta Sazaki Sene Mimbaya Gaidu Pichakta Yataya Sapeni Laki Mudad Nabil Yasgaya اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ مومن آگے ہو جائیے آگے جائیے محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ ایک مطلب اور دو شعر۔ بسم اللہ۔ کسی نے مجھ سے جب شبیر کی مدح و ثنا مانگی، کسی نے مجھ سے جب شبیر کی مدح و ثنا مانگی تو اس مجبور لہجے نے کتاب کبریا مانگی۔ کسی نے مجھ سے جب شبیر کی مدح و ثنا مانگی تو اس مجبور لہجے نے کتاب کبریا مانگی۔ اور بہت مانگا تو دنیا نے طبیبوں سے دوا مانگی، بہت مانگا تو دنیا نے طبیبوں سے دوا مانگی۔ یقین دیکھو ہمارا مر کے بھی خاک شفا محمد وآل محمد صلوات۔ صل على محمد وآل محمد۔ بہت مانگا تو دنیا نے طبیبوں سے دوا مانگی، یقین دیکھو ہمارا مر کے بھی خاک شفا مانگی۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ خدا بندہ تو یہ جنت کسی محتاج کو دے دے، خدا بندہ تو یہ جنت کسی محتاج کو دے دے، غم شبیر میں رونے کی ہم نے کب جزا مانگی۔ خدا بندہ تو یہ جنت کسی محتاج کو دے دے، غم شبیر میں رونے کی ہم نے کب جزا مانگی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور ایک مطلب دو تین شعر اور۔ جہاد کربلا میں معجزے ایسے رواں دیکھے،
جہاد کربلا میں معجزے ایسے رواں دیکھے گھمکتے مسکراتے 6 مہینے کے جوان جہاد کربلا میں معجزے ایسے رواں دیکھے گھمکتے مسکراتے 6 مہینے کے جوان دیکھے نیا ایک روپ دکھلانے لگی ہے ذوالفقار نیا ایک روپ دکھلانے لگی ہے ذوالفقار اپنا اگر جبریل کو شک ہو تو اصغر کی زبان دیکھے اگر جبریل کو شک ہو تو اصغر کی زبان دیکھے اور فلک کا سب تکبر پل میں مٹی میں ملا ڈالا فلک کا سب تکبر پل میں مٹی میں ملا ڈالا زمین کربلا نے ایسے ایسے آسمان زمین کربلا نے ایسے ایسے آسمان دیکھے 72 نے دکھائے ہیں 72 لاکھ نظارے 72 نے دکھائے ہیں 72 لاکھ نظارے میری نظر میری یہاں دیکھے وہاں دیکھے 72 نے دکھائے ہیں 72 لاکھ نظارے نظر میری یہاں دیکھے وہاں دیکھے وہاں دیکھے صلوات پڑھ دیجیے یہ میں ابھی حال ہی میں 2-3 جگہ پڑھ چکا ہوں لیکن ایک مومن نے خواہش ظاہر کی تو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں صلوات پڑھ دیجیے ایسا اعجاز کسی درد میں کب ہوتا ہے ایسا اعجاز کسی درد میں کب ہوتا ہے درد جب دل کے دھڑکنے کا سبب ہوتا ہے درد جب دل کے دھڑکنے کا سبب ہوتا ہے اور حق کی نصرت کو جوانوں میں مقید نہ کرو حق کی نصرت کو جوانوں میں مقید نہ کرو یہاں 6 ماہ کا بچہ بھی غضب ہوتا جوانوں میں مقید نہ کرو یہاں 6 ماہ کا بچہ بھی غضب ہوتا ہے اب کربلا آؤ خطا کارو بلا خوف و خطر کربلا آؤ خطا کارو بلا خوف و خطر گھر بتائیں گے یہاں سب کا ادب ہوتا ہے یہاں سب کا ادب ہوتا ہے اور علم قرآن کی تفسیر حدیثوں کا بیان علم قرآن کی تفسیر حدیثوں کا بیان خیر سے مجلس شبیر میں سب ہوتا ہے مجلس شبیر میں سب ہوتا ہے اور پیاس کے جام سے سیراب ہوئے جاتے ہیں پیاس کے جام سے سیراب ہوئے جاتے ہیں کربلا والوں کا عرفان عجب ہوتا ہے اور سرخی شب تھی کہ اصحاب کے چہروں کا جمال سرخی شب تھی کہ اصحاب کے چہروں کا جمال حق پہ مٹنا ہو تو یوں جشن طرب ہو جشن طرب ہوتا ہے حق پہ مٹنا ہو تو یوں جشن طرب ہوتا ہے اور یہ شعر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایسا شعر ہے کہ میں میری برادری سے سب واقف ہیں اور ہم لوگ 9 مسلم ہیں پہلے ہم مسلمان نہیں تھے تو 200-300 سال 200-250 سال پہلے کے مسلمان ہم لوگ تو اسی تناظر میں یہ میں نے شعر کہا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ حق پہ مٹنا ہو تو یوں جشن طرب ہوتا ہے یوں تو اجداد میرے کیا تھے پجاری تھے مگر یوں تو اجداد میرے کیا تھے پجاری تھے مگر جو عزادار ہے وہ عالی نسب ہوتا ہے
زندگی کیا ہے فقط شم حسینی کا توا، زندگی کیا ہے فقط شم حسینی کا توا، ہاں مصدق یہی پروانوں کا ڈھب ہوتا یہی پروانوں کا ڈھب ہوتا محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آج جس آیت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے یہ دلیل سے روایت سے منطق سے ہر طرح سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دعا امام حسین علیہ السلام ہے. لیکن جو اس مجلس کے آغاز سے پہلے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا 2 منٹ کی 3 منٹ کی اور پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ شکر کی اہمیت ہے اس کی طرف واپس آ جاؤں گا. سب سے جو میں نے یہ مجلسوں کا پڑھنے کی یہاں میرے لیے سب سے پہلی بات تو میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ میرے والد اور میرے استاد جنہوں نے مجھے پورا اس کا علم دیا اور جو مجھے انہوں نے تفسیر اور فقہ کا علم دیا وہ موجود ہیں. وہ مجھے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں مجھے چیک بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں مصدق لکھانی صاحب یہاں موجود ہیں جن سے ہم نے ہر طرح کا علم حاصل کیا ہے اور لیتے رہے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو یہ جو دوسری بات یہ تھی کہ جو میں نے مجلسیں پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ اس طرح کیا تھا کہ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو اس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی تم خدا کا ذکر کرو گے ویسے ہی خدا تمہارا ذکر کرے گا. اب اسی آیت کی جو تفسیر میں گیا تو اس پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا ذکر اپنی محفلوں میں کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر ان سے بہتر محفلوں میں کرے گا. اب جب یہ معلوم کرتے کرتے ہوا جستجو ہوئی کہ معلوم کیا جائے ذکر کیا ہے تو امام راغب نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ ذکر اس حیت نفسانی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے. تو علم کو محفوظ کرنے کا جو رسول کا علم صحیح طرح سے محفوظ ہوا ہے وہ 2 ہی طریقے ہیں ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اس کے علاوہ جو بھی رسول کا علم آیا وہ غلط آیا. تو رسول کا علم 2 ہی طریقے سے آیا اور رسول نے خود فرمایا کہ میرا علم آیا ہے قرآن اور اہل بیت سے اور اگر تم یہ دامن پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو اور ہماری مجلسوں میں جیسے کہ مصدق صاحب نے ابھی اشعار میں بھی فرمایا تو ہماری مجلسوں میں ہوتا ہی تفسیر قرآن اور یہی حدیث روایت اور یہ جو حدیث اور روایت ہوتی ہے یہ ائمہ سے ہوتی ہے اور قرآن کی
تفسیر بیان ہوتی ہے. تو اس سے بہتر ذکر اللہ کی پاس کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, اور اس سے افضل ذکر کہ جو ذکر محمد و آل محمد کا ہو قرآن کی روشنی میں ہو. اسی وجہ سے ان مجلسوں کا پڑھنے کا شروع کیا, جتنا پڑھ سکنا اتنا پڑھ سکتا محمد آل محمد صلوات اب میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں جو کہ شکر کی اہمیت ہے. ایک تو یہ جو دعا ہے یہ دعا امام حسین علیہ السلام ہے, لیکن اس کو بہت سارے لوگوں سے منسوخ کرنے کی بہت کوششیں ہوتی رہی ہیں اور چلتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی, لیکن اس کو میں ثابت کروں گا کہ یہ دعا امام حسین ہی ہے اور کوئی اس دعا کے اہل ہی نہیں ہے. تو اب جب ہم آگے بڑھے شکر کی اہمیت, تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے اور تمہاری نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں شکر لسانی بھی کرنا چاہیے, شکر قلبی بھی کرنا چاہیے, شکر جوارحی بھی کرنا چاہیے. اس کو میں آگے ڈیفائن کروں گا, لیکن ابھی ہم شکر کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے یہ بڑی جامع دعا ہے. ہم قرآن میں کہتے تو رہتے ہیں کہ یہ بڑی جامع دعا ہے اور اس دعا میں ہر ایسپیکٹ کور ہے, لیکن ہمیں یہ انالائز بھی کرنا پڑے گا کہ یہ دعا کس طرح سے کمپلیٹ دعا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے, ایک انسان کا اگر ہم پرسپیکٹو لیں تو ایک انسان کے 3 ہی پرسپیکٹو ہوتے ہیں. ایک اس کے آباء و اجداد ہوتے ہیں, ایک وہ خود ہوتا ہے, اور ایک اس کی اولاد ہوتی ہے. تو اگر آپ نے یہ تینوں ایسپیکٹ کور کر دیے تو انسان کی پوری زندگی کور ہو. اور امام حسین علیہ السلام کی اس دعا پہ تینوں ایسپیکٹ کور ہیں, اور یہ اس طرح سے کور ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا ہے اس نعمت کا جو ان پر اور ان کے والدین پر نازل ہوئی, اور دعا کی ہے اپنی اولاد کے لیے بس دہلی بھی ضروریت کہ میری اولاد میں سے کچھ کی اصلاح فرما دے. اب یہاں پہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت زبردست قول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اصلحلی فی ذریتی کا لفظ استعمال کیا, اگر یہاں اصلحلی ذریتی کہہ دیتے تو ساری ذریت آج معصوم ہوتی, کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں. ایک شکر کی اہمیت ایک جگہ اور امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صاحب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کمال ہے, جو زہد کا کمال ہے وہ اس میں ہے کہ تمہیں جو چیز نہ ملے اس پہ افسوس نہ کرو, اور جو چیز مل جائے اس پہ غرور نہ کرو. تو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بہت اچھا جملہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ اب اس حدیث کی روشنی میں یا اس قول کی روشنی میں زہد کا یا شکر کا جو معیار ہے وہ دولت پہ نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس دولت ہے تو بھی وہ شکر ادا کر سکتا ہے, تو بھی وہ زہد کے کمال پہ پہنچ سکتا ہے, اور اگر وہ پھٹے پرانے اہلیے میں رہ رہا ہے تو بھی وہ زہد پہ پہنچ سکتا ہے. ہمارا جو طریقہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے میں رہ رہا ہے تو وہی زہد کے کمال پہ پہنچ سکتا ہے, ایسا کچھ نہیں. آگے بڑھیں تو ہم ایک چھوٹا سا, اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں, تو اس پہ یہ والی جو دعا ہے اس کو منسوخ, اور یہ دعا جب میں پڑھ رہا تھا تو مولانا مودودی نے جو تفسیر وہ تو انہوں نے اس دعا کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا, کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ آیت جو شروع ہوئی ہے یہ پوری آیت نہیں پڑھتے ہم لوگ اس دعا کا ایک آیت کا اینڈ کا حصہ پڑھتے ہیں. جو آیت شروع ہوئی ہے وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا سے, اور پھر چلتے ہوئے وہ اور آگے آتی ہے, لیکن جو مولانا مودودی نے بیان کیا وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا تک تو انہوں نے بیان کیا. پھر انہوں نے آگے حملتہ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا کو بھی ڈیفائن کیا, اس میں ایک واقعہ نقل ہے. لیکن وہ جب یہاں پر آئے تفسیر کے اصولوں کے مطابق یہاں بتانا ضروری تھا کہ یہ کس کے بارے میں ہے, کیونکہ اس آیت کے جسٹ پہلے کا حصہ ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, کہ ایک وہ آدمی کی حد کو پہنچا اور 40 سال کا ہوا تو اس نے کہا قال اوزینی ان اشکر نعمت. اب یہاں یہ بات بتانی ضروری ہے کہ یہ کون سا آدمی ہے جو
پہنچا اور 40 سال کو پہنچنے کے بعد اس نے یہ بات بیان کی. اور یہاں پہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی ہے, نعمتوں کا ذکر نہیں ہے, ایک نعمت کا ذکر ہے. اس نعمت کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اور نعمت جو بڑی نعمت اس کو بھی میں ثابت کروں گا وہ کیسے بڑی نعمت ہے کہ عام نعمت نہیں ہو سکتی ہے. جب حضرت سلیمان, اللہ بھی جانتا تھا دعا کے معاملے میں وہ دوسرے کرنے کی کوشش کریں گے. مولانا مودودی کی نے تو اس میں کچھ اور لکھنے سے اجتناب کیا اور وہ حق سے کنارہ کش ہو کے نکل گئے. لیکن جب مولانا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر میں, آج کے لیے ابھی تقی عثمانی صاحب ایک بڑا نام ہے, اور تقی عثمانی صاحب پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے منجمد سمجھے جاتے ہیں. اسلامک بینکنگ کو انہوں نے انڈورس کیا ہے, بہت بڑا نام ہے مولانا تقی عثمانی کا. تو انہوں نے جب تفسیر لکھی تو جیسے ہم لوگ مارگیج کے پیپرز وغیرہ سائن کرتے ہیں, انشورنس کے پیپر سائن کرتے ہیں, تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ. اسی طرح سے مولانا تقی عثمانی نے لکھا بعض روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابو بکر علیہ السلام, حضرت ابو بکر کی دعا ہے, اور حضرت ابو بکر کے اوپر زوات بھی ڈال دی ہے انہوں نے. تو اب یہ والی بات ثابت کی جائے کہ حضرت ابو بکر پہ یہ ہو ہی نہیں جا ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ بھی جانتا تھا. اللہ نے کیا کیا, اللہ نے ان کے اس قول سے پہلے ہی اللہ نے اسی طرح کی آیت حضرت سلیمان کے لیے دی, اور اس آیت میں یہ تھا بالکل سیم دعا ہے جو ہم یہ والی امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے, ایگزیکٹلی سیم دعا حضرت سلیمان نے مانگی ہے with little difference at the end. اور اس کی وجہ بھی میں بتاؤں گا کیوں اس کی وہ تھوڑا سا اینڈ میں ڈفرینس کیا ہے انہوں نے. تو جو دعا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے, اگر ہم تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے ان دو آیتوں میں, یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ دعا امام حسین علیہ السلام کو ہی زیبا دیتی ہے اور یہ کسی کے لیے جا ہی نہیں سکتی. حضرت سلیمان کی جو دعا تھی وہ تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه, یہاں تک بالکل سیم ہے. وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس آیا ہے, یعنی کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل کی ہے, اور مجھے اپنی رحمت سے عبادت گزاروں میں شامل کر دے. جب یہ آیت آئی تو اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں بس جلدی تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ آگے بڑھ سکیں کہ یہ والی آیت اس سے کیسے کوریلیٹ کر رہی ہے. تو جب یہ والی آیت آئی تو اس میں ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان جا رہے تھے, راستے میں ایک چونٹی جو تھی وہ موجود تھی. اس نے بیان کیا کہ بھائی اپنے بلوں میں چلے جاؤ, حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کچلتا ہوا چلا جائے انجانے میں یا دانستہ طور پہ. لیکن حضرت سلیمان کے پاس یہ حضرت داؤد سے نعمت ورثے میں ملی تھی کہ وہ یہ بات سن سکتے تھے. تو انہوں نے جب چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا تو انہوں نے کہا رب کہ تم کیا کہتی ہو, اور اس وقت یہ حضرت سلیمان نے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی, جو میں نے شروع میں کہا تھا نعمتک التی کوئی ایک نعمت ہے, نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اب یہ والی جو نعمت آئی ہے کہ کوئی ایک خاص نعمت ہے جس کا ذکر حضرت سلیمان نے کیا, اور وہ نعمت کیا تھی کہ وہ جانوروں کی آواز سن سکتے تھے, جانوروں کی بات سمجھ سکتے تھے اور اس کا جواب. اب یہ ہمارے لیے ایک عام نعمت نہیں ہے, یعنی بڑی نعمت ہے. اب یہ خلافت کی نعمت یا یہ دنیاوی نعمتیں اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی. اب لازمی کوئی ایسی نعمت ہونی چاہیے جو ہمارے اختیار سے بلند ہو, بالا تر ہو, تو اس نعمت کا ہی شکر ادا کریں گے. اور ان کے والدین کے پاس بھی ہونی چاہیے. وہ نعمت وہاں نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کے پاس ہو. کو لے کے جانا پڑے گا والدین تک, نعمت ان تک نہیں رہ سکتی. ایک آدمی تک اگر نعمت ہے تو وہ نعمت نہیں ہے, نعمت ان کے والدین سے, یعنی نعمت حضرت داؤد سے آئی ہے حضرت سلیمان کو, اس وجہ سے وہ شکرانہ کر رہے ہیں, اس کی بدولت یہ شکرانہ کر رہے ہیں. تو جب ہم آگے بڑھے تو اسی آیت کے توسط سے میں تھوڑی سی اس کی تفسیر بھی بیان کر دوں, کیونکہ جب ہم نے یہ آیت پڑھی ہے تو اس کا تھوڑا سا تفسیر بھی بیان ہونی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں خود, کیا رسول بذات خود اپنے عمل کی بیسس پہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو رسول کا عمل, اور رسول سے سوال کر رہا ہے, عام آدمی سے نہیں کر رہا کہ مجھ سے ہی آپ سے کر رہا ہو کہ تم اپنے عمل کے بدولت جنت میں داخل ہو سکتے ہو. تو رسول نے کہا کہ نہیں, میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ہم
آج نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, خمس دیتے ہیں, زیارت امام حسین کرتے ہیں, جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, اس کے بعد خدا پہ احسان جتاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرا یہ کام کر دیا, اب تو ہمیں یہ چیزیں ہمیں نصیب کر دے. جبکہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنی نعمت, اپنی عمل کی بدولت خالی دنیا اس میں داخل نہیں ہو سکتا, جنت میں ابدی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. چلتے ہوئے جب رسول نے یہ کہا تو, لیکن عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمل کی اہمیت نہیں ہے, عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے, کیونکہ عمل کی اہمیت اس لیے اپنی جگہ ہے کہ علیہ السلام نے جب غزوہ خندق میں ضربت چلائی تو رسول نے کہا افضل من عبادت الثقلین, ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. یہ نہیں کہا اس سے پہلے کہ علی افضل ہیں, اس عمل کے لیے کہا ضربت الثقلین. افضل من عبادت الثقلین جو کہا ہے وہ کسی عمل کے لیے کہا ہے, اور عمل جو ہے وہ 2 سیکنڈ کا عمل ہے یا 3 سیکنڈ کا عمل ہوگا. ایک ضربت جو علی نے چلائی, علی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, نمازوں پر کوئی تعداد ہے, علی کے روزوں کی کوئی تعداد ہے, علی کی نیکیوں کی کوئی تعداد ہے, لیکن علی نے جو ضربت چلائی ہے وہ 2 سیکنڈ کا عمل ہے, لیکن وہ عمل افضل عبادت الثقلین ہو گیا. تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوالٹی میں وہ اتنا خالص اللہ کے لیے تھا کہ اللہ نے اس عمل کو کہا کہ یہ والا عمل ساری کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے. اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں اور پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آ جاؤں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے یونٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, میرے والد اور میرے بھائی بڑی اچھی ایگزامپل دیتے ہیں, مجھے بہت وہ انٹریکٹ بھی کرتی ہے, مجھے وہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ ایک کہیں, 2 کہیں یا 10 کہیں اپنے بچے سے, اس کو سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ 1 روپیہ ہے, 1 ڈالر ہے, 1 دینار ہے, 1 درہم ہے, اس کو پتہ نہیں چلے گا. اگر اس کے ساتھ کوانٹٹی لگی ہوئی ہوگی یا اس کے ساتھ یونٹ لگا ہوا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی اہمیت کتنی ہے. اہمیت اگر 1 روپیہ ہے تو 1 روپے کی اہمیت آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, انڈین روپیہ ہے, پاکستانی روپیہ وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر 1 ڈالر ہے تو اس کی اہمیت بدل جائے گی, 1 دینار ہے تو اس کی اہمیت الگ ہو جائے گی, اور 1 درہم ہے تو اس کی اہمیت الگ ہو جائے گی. اسی طرح سے اللہ نے وہ یونٹ, جب علی نے وہ ضربت چلائی تو اس کا یونٹ اتنا بڑا تھا کہ وہ یونٹ اتنا ہیوی کر دیا اس کو کہ افضل من عبادت الثقلین ہو گیا. عبادت کو افضل من عبادت الثقلین ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب میں اس کی طرف واپس آتا ہوں. نعمت کلتی, جو میں نے نعمت کا ذکر کیا تھا وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت کو ڈھونڈنا پڑے گا قرآن سے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی نعمت ہے جو قرآن میں موجود ہے اور قرآن میں ڈیفائن ہوئی ہوگی. کیونکہ حضرت سیدھی بات ہے, حضرت سلیمان کی جو نعمت تھی وہ بھی قرآن میں ڈیفائن ہوئی بھی تھی کہ یہ والی نعمت ہے, ان کو والد کو ملی, ان کو ملی. تو ہم نے قرآن کو کھنگالنا پڑے گا, قرآن سے نکالنا پڑے گا وہ نعمت کون سی ہے جو ان کے والد کو بھی ملی ہو اور جو ان کو بھی ملی ہو, اور اس کی اہمیت حضرت سلیمان کی نعمت سے بڑی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو رسول کے وارث ہیں اور یہ رسول کے خاتم النبیین کے وارث ہیں. تو جب ہم اس نعمت کو ڈھونڈتے ہیں قرآن میں تو ہمیں ایک جگہ پہ ملتا ہے حضرت علی علیہ السلام کے لیے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ تم میں سے بعض لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے. اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے, یہ آیت کسی عام مقام پہ نازل نہیں ہوئی ہے, یہ آیت نازل ہوئی ہے بستر رسول پہ. جب بستر رسول پہ 40 ننگی تلواریں پٹی رکھی ہوئی تھیں گرنے کے لیے, تو علی نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اس وقت سوال یہ بنتا تھا کہ کیا میری جان بچ جائے گی. میں ہوتا تو میں یہ پوچھ رہا ہوتا کہ میری جان بچ جائے گی, لیکن علی نے کہا کہ کیا آپ کی جان بچ جائے گی. اسی پہ ہی اللہ نے فخر کیا اور اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو اللہ نے خلقت آدم پہ کہا تھا وہ آج اللہ نے ثابت کیا کہ کیوں خلقت آدم کی اللہ نے, اور خلقت آدم کی لاجک و منطق کیا تھی. تو نعمت خدا, اب یہاں دیکھنا پڑے گا, اس کو کریٹیکلی انالائز کرنا پڑے گا کہ یہاں جو نعمت ہے وہ مرضی خدا ہے.
جو حضرت علی علیہ السلام نے خرید لی. اب یہ مرضی خدا حضرت علی کی ہو گئی, اب یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. علی نے اپنی جان بیچ کے مرضی خدا خرید لی. اب یہ دیکھنا پڑے گا حسین نے کہاں خریدی. حسین نے بھی کہیں نہ کہیں مرضی خدا خریدی ہے, اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ حسین نے کہاں خریدی ہے. حسین نے خریدی, ہم سب پڑھتے ہیں سورہ کو, سورہ فجر میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے پروردگار کی طرف. یہ جب وہ تم اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی, تو جہاں حسین نے خریدی ہے مرضی خدا. صلوات پڑھ لیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو حسین نے یہاں مرضی خدا کو خریدا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ والی نعمت تو اب آ گئی کہ مرضی خدا کو خریدا گیا ہے. دوسرے ایک اور طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں, وہ ایک طرف ہے کہ حملہ ہوا فصالہ ثالثون شہرا, جس بات کو میں نے کاٹ دیا تھا, جو مولانا مودودی نے ایک قصہ بیان کیا ہے حضرت علی اور حضرت عثمان کا, کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا, ایک اس کے یہاں ولادت ہو گئی تھی 6 مہینے میں, تو حضرت عثمان نے اس پہ حد جاری کر دی اس کی بیوی پہ کہ یہ تو غلط ہوا. وہ حد جاری ہونے کے بعد وہ آگے بڑھا. جب حضرت علی علیہ السلام وہیں موجود تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا یہ تم کیسے بیان کر رہے ہو, اور یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے, کسی اور نے نہیں, مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, یہ ایسا پورا درج کیا ہے انہوں نے اس قصے کو. تو حضرت علی نے یہی آیت کا سہارا لیا اور ایک سورہ لقمان کی آیت کا سہارا لیا جس میں موجود تھا کہ 2 سال میں دودھ بڑھائی کی رسم ہوتی ہے, اور یہاں پہ حملہ ہوا فصالہ ثالثون شہرا, 30 مہینوں میں بات ہوتی ہے, تو 6 مہینے میں ولادت پاسبل ہے. تو یہاں پہ اگر پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, تو اگر یہاں علی نہ ہوتے تو کوئی اور تو ہلاک ہو جاتا, وہ ہلاک نہ ہوتا. اب جب ہم نے یہ قرآن میں آیت آئی ہے حضرت سلیمان کی, تو اس آیت کا اللہ نے جواب بھی دیا ہوگا, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, کہ قرآن میں سورہ انفال میں ارشاد ہوا کہ جب تم خدا سے دعا مانگو گے تو خدا اس کا جواب بھی دے گا. تو اس کا جواب آنا بھی ضروری ہے, کیونکہ دعا مانگی ہے حضرت سلیمان نے, اور اس کا جواب آنا ضروری ہے قرآن کے اندر, اور اس کا جواب ہمیں قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا. جب ہم نے قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا تو قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان کے لیے, وہ حضرت سلیمان کے لیے آ رہا تھا, ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم اپنے فائدے کے لیے کرو گے. اگر تم نے شکر ادا کیا تو اپنے فائدے کے لیے کیا. ومن کفر ان ربی غنی الکریم, اگر تم نے کفر کیا, کیونکہ شکر کی جو ضد ہے وہ کفر ہے, اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ تو غنی ہے, اللہ کریم ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم اللہ کی تعریف کرو یا نہ کرو, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پہ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس دعا کے جواب میں, حضرت سلیمان کی دعا کے جواب میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر ان ربی غنی الکریم. دوسری جگہ آ جائیں, دوسری جگہ حضرت لقمان کو حکمت دی اللہ نے. جب حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دی تو اس پہ ارشاد ہوا, اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا, وہی اصول ہمارا وہی ہے, اللہ کا اصول بدلے گا نہیں. جب انہوں نے دعا مانگی اور کوئی نعمت دی, اس کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی, تو اس کا جواب آنا چاہیے. جب جواب آیا تو کیا آیا, ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ, اگر تم شکر ادا کرو گے. یہاں مضارع کے صیغے میں آیا, وہاں ماضی کے صیغے میں آیا تھا, یہ عربی کی چھوٹی سی ڈفرنس ہے, ورنہ کوئی اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر ان اللہ غنی الحمید, یہاں بس آخر میں غنی الحمید آ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے, اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو اللہ تو غنی الحمید ہے, اللہ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کو تمہارے شکر ادا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن تمہاری ذات کو ضرور فائدہ ہوگا, ہماری ذات کو ضرور فائدہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کو دیکھیں. اگر آپ اس کو سمجھیں تو انسان کو کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے. انسان کو 2 طریقے سے فائدہ ہوتا ہے, یا تو اگر وہ کمزرف ہوتا ہے, کسی آدمی کا آپ شکر ادا کریں تو اگر وہ کمزرف ہوگا تو وہ تکبر کرنے لگے گا, یہی ہوگا.
اور اگر وہ کنزرو نہیں ہوگا تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگے گا. احساس یہی ہوگی, یا تو شکر ادا کرے گا یا کمزرفی میں وہ تکبر کرے گا. نہ اللہ کو شکر کرنے کی کسی کی ضرورت ہے نہ تکبر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کے اندر تمام خصوصیات سب سے ٹاپ پر ہیں, یعنی کہ جو خصوصیاتوں کا ٹاپ ہو سکتا تھا اس پر ہے خدا کی, اسی لیے ہم خدا کو سمجھ نہیں سکتے. تو خدا کی تعریف کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کو نہ اس سے کوئی اضافہ ہوگا نہ نقصان. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی تو اس کا جواب قرآن میں کیا آیا, اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا قرآن کے حساب سے کہ وہ جواب آیا کیا ہے. اور یہی جواب ہے جس کی وجہ سے یہ پتا چلے گا کہ یہ آیت کہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے اور کس کی شان میں نازل ہوئی ہے. جواب آیا ہے اسی سورہ فجر کی آخری آیت میں, اور آیا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. حضرت سلیمان نے جو دعا مانگی تھی وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے عبادت الصالحین میں شمار فرما دے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے حسین کے لیے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي کہ تم میرے عبادت گزاروں میں داخل ہو جاؤ, تم میرے عبادت عام آدمی میں نہیں, وَادْخُلِي جَنَّتِي تم میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اور آج اللہ کہتا ہے صلوات یہاں جو خدا نے ارشاد فرمایا ہے, یہ خدا نے سوچ کے ارشاد فرمایا کہ خدا جانتا تھا کہ اس آیت کو کہیں بھی پھیر دیا جائے گا, اور اس آیت کو پھیرنے کی پوری کوششیں بھی کی جائیں گی, اور حق کو چھپانے کی کوششیں آج بھی کی جائیں گی, پہلے بھی کی گئی ہیں. اور جو میں تھوڑا سا اسٹیپ پیچھے آؤں گا وہ اس طرح آؤں گا کہ حملہ ہوا فصالہ ثالثون شہرا, تو یہاں پہ 6 مہینے میں پیدا ہونا بھی ضروری ہے. جس آدمی کے لیے یہ آپ دعا کو منسوب کریں گے اس کا پیدا ہونا بھی 6 مہینے میں ثابت ہونا چاہیے. وہ آدمی کا 6 مہینے میں اگر پیدا ہونا ثابت نہیں ہے تو مولانا مودودی کی تفسیر غلط ثابت ہو جائے گی آپ ہی کے توسل. تو اس کی امام حسین علیہ السلام اور حضرت یحییٰ دو ہی ہسٹری میں شخصیت ہیں جو 6 مہینے میں پیدا ہوئی ہیں. تو اس طرح سے, اور دوسرے آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ جو اس آیت کا آغاز ہوا ہے وہ ہوا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا سے. تو جن کے والدین علی و فاطمہ ہوں وہی احسان کر سکتے ہیں اور وہی نعمتوں کا بے شکر ادا کریں گے. تو شجر نسب بھی دیکھنا پڑے گا جس کے لیے یہ آیت جا رہی ہے, صرف ایک طرف سے نکلنا پاسبل نہیں ہے. شجر نسب بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کی اولاد کو بھی دیکھنا پڑے گا, بھی کردار دیکھنا پڑے گا. محمد وآل محمد صلوات. جب ہم پھر آگے بڑھے اسی آیت میں, کیونکہ مولا علی کے فضائل اور امام حسین علیہ السلام کے بے تحاشا فضائل ہیں, لیکن ایک جملہ بس میں کہتا ہوا پھر میں اپنی مسائل کی طرف جاؤں گا, وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہاں بھی حق کو چھپایا جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کس کیا جا رہا ہے. اور مولانا مفتی وہی تقی عثمانی صاحب نے جب لکھنے پہ آئے تو انہوں نے نفس مطمئنہ کو تو ایکسپلین کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور کون اس کا مصداق ہے. جب انہوں نے لکھا تو انہوں نے لکھا کہ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے کہ انسان عبادت کرتے کرتے اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ اس سے زیادہ مطمئن کوئی نہ ہو سکے اللہ کی رضا پر. اب وہی راضیت مرضیہ ہے. تو انہوں نے خود ہی اپنی بات کو ڈیفائن کر دیا ہے, اب ہمیں آگے اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں شکر ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے. اور شکر کی 3 ہی قسمیں جو امام راغب نے اپنی مفردات القرآن میں لکھا ہے. مفردات القرآن وہ کتاب ہے جس میں ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے انہوں نے تشریح کی ہے اور اس کے اندر ثابت کیا ہے کہ یہ کس کس معنی میں کیا ہے. تو مفردات القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ شکر کے 3 طریقے ہیں. ایک شکر لسانی ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہیں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. ہم سب کہتے ہیں, ہم سب سجدہ شکر میں جاتے ہیں اور ہم سب شکرن للہ کہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ہر چیز زکات ہم سب کرتے ہیں. تو یہ ہے شکر لسانی. دوسرا ہے شکر قلبی. شکر قلبی کیا ہے کہ آپ کسی نعمت کا تصور کریں اپنے دماغ میں کہ اے اللہ اگر میرے پاس ہاتھ نہ ہوتے تو کیا ہوتا, میرے پاس آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سوچتا ہوا
ہوتا, دیکھتی ہوئی آنکھیں نہ ہوتی, دھڑکتا ہوا دل نہ ہوتا, دل میں ولایت علی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور اس احساس کے ساتھ سجدے میں جا کے شکر کریں تو یہ شکر قلبی کہلائے. اور شکر جوارے کیا ہے؟ شکر جوارے یہ ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ اٹھے تو ادھر اٹھے جو حق کی حمایت میں اٹھے, ظالم کی مخالفت میں اٹھے. آنکھیں چلیں تو وہاں چلیں جہاں اللہ نے کہا ہے, وہاں سے رک جائیں جہاں اللہ نے منع کیا ہے. کان وہ سنیں جو اللہ نے حکم دیا ہے, غیبت سے رکیں, جھوٹ, تہمت, بدکاریوں سے, ہر چیز سے روکیں. یہ ہے شکر جوارے. اور یہاں جب ہم چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یا یہ تو نفس المطمئنہ ایسے ہی نہیں ہوگا. امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ یہ تینوں شکر بجا لاتا ہے. یہ تینوں شکر آخری سجدے میں موجود. آخری سجدہ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں جا کے کہا شکرن للہ, تو اس حال میں انہوں نے شکر لسانی کیا. شکر لسانی اس طرح کیا کہ انہوں نے شکر اللہ کی تسبیح پڑھی, اور شکر قلبی اس طرح کیا کہ وہ شہادت کے تصور میں تھے کہ میں شہادت کا تصور تھا, اور اس کے شکر کے لیے شکر سجدے کے شکر میں تھے, شکر لسانی کر رہے تھے. اور شکر جوارے اس طرح کیا کہ روایت میں آتا ہے ان کے جسم پر 1040 زخم تھے. 1040. کوئی 1 انچ ایسا نہ تھا جس پہ تلوار, بھالے, تیر کا زخم نہ. اور اس حال میں انہوں نے شکر, ایسے ہی اللہ نے نہیں کہہ دیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي, ایسے ہی اللہ نے نہیں کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہاں خدا نے, یہاں امام حسین علیہ السلام نے الوہیت کا کلمہ پڑھا, اور وہاں خدا نے بندگی کا کلمہ پڑھا. جب اللہ کا الوہیت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ بندگی کا کلمہ پڑھتا ہے. اور یہی چلتے ہوئے جب آپ دیکھیں 1040 زخم پڑے ہوئے, اور یہ قافلہ, اب مجھے واپسی کے بارے تھوڑے سے بیان کرنے ہیں. بی بی فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا کا تھوڑے, یہ قافلہ مدینے کی طرف آیا ہے. یہ قافلہ مدینے کے باہر رکا جس پہ بی بی زینب موجود, اور بی بی زینب یہ سوچتی ہے جب میں فاطمہ الصغریٰ سے بات کروں گی تو ان کو کیسے بتاؤں گی کہ تمہارے ماما بھی شہید ہو گئے, تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے. اسی رستہ میں بی بی فاطمہ الصغریٰ قافلے کے پاس آ گئی, اور بی بی زینب کے سامنے آ کے تھوڑی دیر تصور کیجئے, تھوڑی دیر سوچئے کیا حال ہوا ہوگا بی بی زینب. تھوڑی دیر تصور میں یہ سوچئے کہ بی بی زینب کے سامنے بی بی فاطمہ الصغریٰ کھڑی ہے, اور وہ سوال کرتی جاتی ہے کہ میرے بابا کا کیا ہوا. بی بی زینب نے کہا شہید. میرے چچا کا کیا ہوا, وہ شہید ہو گئے. میرے بھیا کا کیا ہوا, ایک ایک شہید کا نام لے لے کے پوچھا. میرے بھیا کا کیا ہوا, حضرت علی اکبر کا کیا ہوا, حضرت مولانا محمد کا کیا ہوا, حضرت قاسم کا کیا ہوا. بی بی زینب سے بے کی بیان کرتی جاتی, شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. کوئی مرد نظر نہیں آتا سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے. تصور کیجئے اسی اسنا میں بی بی فاطمہ الصغریٰ آگے بڑھتی ہے. بی بی فاطمہ الصغریٰ جب آگے بڑھتی ہے, وہ گودوں میں تلاش کرتی ہے, وہ ڈھونڈنا شروع کرتی ہے بیویوں کی گودوں میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے جو بہت قیمتی ہے. بیویوں نے ان سے کہا تم کیا ڈھونڈ رہی ہو. تصور کیجئے کہ وہ ڈھونڈ رہی ہے اور بیویاں پریشان ہیں کہ وہ کس چیز کو ڈھونڈ رہی ہے. کبھی آگے جاتی ہے, کبھی پیچھے آتی ہے, ڈھونڈتے جا رہی ہے. آگے میں ایک بی بی مسکرا ہو گیا اور اس نے پوچھا بی بی فاطمہ تم کیا ڈھونڈتی ہو ہماری گودوں میں, ہماری گودوں میں کوئی باقی نہیں رہا. بی بی فاطمہ کہتی ہے مانا کہ حسین شہید ہو گئے, عباس شہید ہو گئے, اور محمد شہید ہو گئے, حضرت قاسم شہید ہو گئے, لیکن میرا دنہ بھیا تو مقتل میں جانے کے قابل ہے. وہ بھیا کہاں ہے میرا 6 ماہ کا بھیا, اب تو سال بھر کے اوپر کا ہو گیا ہوگا. وہ
بھیا کہاں ہے؟ جب انہوں نے معلوم کرا بیویوں میں کوڑا مچ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ وسيعلم الذين لا إله إن كنا یہ بہت مارتا ہے مجھے۔ ہو گئی اب کی اس وقت دعا کرتی تھی صبح عباس کا جب ذکر عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صبح بڑے گھر کو میں ان آنکھوں سے دیکھوں بار بڑے گھر کو میں ان آنکھوں سے دیکھوں بڑے گھر کو میں ان آنکھوں سے دیکھوں رو رو کے مدینے میں دعا کرتی تھی سغرا عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی سغرا عباس جب ذکر وفا کرتی تھی سغرا آغوش میں لو کسے پیار کرے گی آغوش میں لے کر وہ کسے پیار کرے گی آغوش میں لے کر وہ کسے پیار کرے گی اصغر پہ بہت ذات فدا کرتی تھی صبح عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صبح عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صبح آس لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی در پر ایک آس لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی در پر آس لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی در پر آئیں گے چچا نے کہا کرتی تھی سغرا عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی سغرا عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی سغرا گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا میرا سر اب لگا ہوگا میرا سر چلنے لگا ہوگا میرا سر یہ کہہ کے بہت یاد کیا کرتی تھی سغرا عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی سغرا عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی سغرا
عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ دونوں بازو شہنشاہ وفا کے تھامے، کاش عباس پہ شبیر پکارتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اس طرح لگتی ناک کے گلے میں سے تھا، اس طرح ہوتی نہ سادہ لوگ خیر نہ زنا کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ گردن شاہ پہ یوں بندے نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امام سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر میدوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ تو تماشے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے، مہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہے، اب وطن ساتھ ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہوتے عباس تو چھنتی یاردہ زینب کی، پاؤں میں عابد مسکر کہ نہ بیٹی ڈلتی، غازیان بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ آج بھی آتی ہے یہ بے سکینہ سے صدا، اے چچا لاتی نہ زندہ میں یوں ہم کو کرا، ساتھ گر ہم بھی تمہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ دل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، آبے تو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ،
مدینہ واقع رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا دے دیوار بڑے کفر کی ٹھائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی بازوں سے پلی تھی آزوں سے پلی تھی ہر دم سے اسی شہر میں وہ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان کوئی نہیں قیام کوئی نہیں قیام اس بچی کو زندہ میں سلائی ہے زینب جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت سلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اور محمد کو میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی کے گھر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اکبر ناشاد تو اس گھر کا اجالا ہوگے تو والا ہوگے تو ہمارا ہر قد اکیلا اسے چھوڑا ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ رہ جائے گا خطے افق غم پہ تیرا نام کیا خوب ہے انعام کیا خوب ہے انعام وہاں تیرا سننے کے لیے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ایام ہے اس سلسلے میں ایک کلام کے دو تین اشعار پیش کریں گے. خدا حافظ خدا حافظ ہے رخصت کی گھڑی
کربلا والوں خدا خدا نہ سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی نہ سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا ہے یہ شرمندگی ہے یہ شرمندگی کربلا زہرا بھی یہاں تشریف لاتی ہے تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لاتی ہے یہ عزت بھی ملی یہ عزت بھی ملی کربلا والوں خدا حافظ خدا تمہارے غم میں روتے روتے مرتے تو اچھا تھا تمہارے غم میں روتے روتے مرے جاتے تو اچھا تھا یہ حسرات رہ گئی یہ حسرات رہ گئی کربلا والوں خدا حافظ خدا ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم گے رہی زندگی زندگی کربلا والوں خدا حافظ خدا محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم یا تمام المرسلین السلام علیکم یا سید الاولین والآخرین السلام علیکم یا رحمتا للعالمین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم وعلی آبائک المعصومین المظلومین یا لیتنا کنا معکم ونفوز فوزا عظیما میرے ساتھ کہیں یا لیتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ولی الغرباء وعین الضعفاء الفقراء والشیعة والزوال في يوم الجزاء السلام علیکم علی الرضا راضی القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والزمان علی الرحمن 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 الامان